انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ تو کیا کبھی یہ سوچا کہ وہ چندے کا پیسہ جو ہے کیا وہ اسلام پر خرچ ہو رہا ہے یا ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانے پر، ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی کرنے پر، ایک دوسرے کے خلاف محاذ بنانے پر، مسلمانوں کی اجتماعیت کے ٹکڑے کرنے کے اوپر خرچ ہو رہا ہے؟ وہ جن مولویوں کو پکڑا رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں؟ سارا دن مسلمانوں کو اسلام سے باہر نکالنے کا راستہ بتا رہے ہیں، فرقہ فرقہ کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، ملت اسلامیہ کے ٹکڑے کر رہے ہیں، یا کچھ انہوں نے انسانیت کے لیے، قوم کے لیے، سماج کے لیے، خدمت کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں؟ وہ علامہ امیر عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ رمضان کریم اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ رمضان اس لیے آیا دل پاک ہو جائے، رمضان اس لیے آیا آنکھیں زنا سے پیچھے ہٹ جائیں، رمضان اس لیے آیا کہ ہاتھوں سے کسی کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں، رمضان اس لیے آیا کہ ہماری سوچ اچھی ہو جائے، رمضان اس لیے آیا کہ ہمارے دل سے حسد اور کینہ نکل جائے۔ اب روزہ رکھ کے بھی جو لوگ فتنہ پروری کا کام کر رہے ہیں تو ان کو ایک بار اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، کیا ہم واقعی میں روزے دار ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، رمضان میں ایک نماز کا ثواب زیادہ ملنے والا ہے، رمضان کے روزے کا ثواب زیادہ ملنے والا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ رمضان میں نماز تراویح کی نیکیاں زیادہ ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ رمضان میں اگر افطار کروائیں گے تو اس کی بے شمار نیکیاں ملیں گی، یہ بات ٹھیک ہے کہ رمضان میں اگر صدقہ دیں گے تو زیادہ فائدہ ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ رمضان میں کسی کی مدد کریں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو حسد کرتا ہے، رمضان میں جو شراب پیتا ہے، رمضان میں جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، رمضان میں جو رشتہ داروں کے خلاف سازشیں رچتا ہے، اس کا روزہ قبول نہیں ہونے والا، اس کا روزہ قبول نہیں۔ روزہ رکھ کے بھی یہ مثال آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی وہ بھرتی ہو جائے کسی محکمے میں اور اس کی ذمہ داری ہو کہ تو نے چوروں کو پکڑنا ہے اور وہ خود چوری کرنے لگے، تو عام چور کے ذمہ ایک گناہ، اس کے ذمہ دو۔ کیوں؟ کیونکہ عام چور صرف چوری کر رہا ہے، اس کا مقصد چوری کرنا ہے، کیونکہ اس کو چوری روکنے کے لیے لگایا تھا، اس نے چوری کا بھی گناہ کیا، اپنے مقصد کا بھی گناہ کیا، تو یہ دو طرح کا مجرم ہو گیا۔ رمضان کریم میں اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو رمضان میں گھپلا کرنے والوں کے لیے گناہ بھی زیادہ ہے، رمضان میں اگر لطف زیادہ ہے تو رمضان کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف سختی بھی زیادہ ہے۔ رمضان کریم محبت کا پیغام دیتا ہے، اس میں نفرت پھیلانے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم نئے نئے اصول، نئے نئے طریقے طے کر رہے ہیں رمضان شریف میں اپنے پاس سے کہ ہم اس طرح رمضان گزاریں گے۔ بھائی جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان گزارے، ہم کو اس طرح رمضان کریم کو گزارنا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، ذاتی طور پر ہمیں جن لوگوں سے نفرت ہوتی ہے، جن کے ہم مخالف ہوتے ہیں، ہم تو ذرا سی بات پہ مفتیوں کے پاس جاتے ہیں، حضرت فتویٰ دے دو۔ وہ کس لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل میں حسد ہے، اپنے ہی قریبیوں کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے۔ لیکن کیا کبھی اپنا کچھ عمل کرتے ہوئے بھی ہم نے اپنی مسجد کے امام کو پوچھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ ابھی زکوٰۃ دے رہے ہیں لوگ، کئی باہر کے صوبے کے لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، مجھے بڑی حیرانی ہوئی جہاں سے وہ آتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا میں واپس سے آیا ہوں، وہ جگہ گجرات میں ہے۔
ابھی ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا میں کوٹا سے آیا ہوں، وہ جگہ راجستھان میں۔ ابھی رمضان میں 2 صاحب آئے، انہوں نے کہا میں سری نگر سے آیا ہوں، وہ جگہ کشمیر میں۔ کل ایک صاحب کا فون آیا کہ میں آندھرا پردیش سے بول رہا ہوں۔ تو ہماری یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو مسلمان ہیں یہاں بھارت میں، یہ اپنے لیے، دشمنوں کے لیے، مخالفوں کے لیے فتوے مانگتے ہیں۔ انہوں نے خود کبھی اپنے امام سے پوچھا ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کہاں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ کی کیا ترتیب بیان کی ہے، ہم کو کس طرح اپنے لوگوں کے درمیان آگے بڑھنا ہے، کبھی پوچھا ہی نہیں۔ کہ جی 5000 کلومیٹر پہ، 1500 کلومیٹر پہ، 2500 کلومیٹر پر زکوٰۃ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، تمہارے پڑوس میں جو یتیم ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اللہ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کی کیا ترتیب بیان کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ مانگنے کے لیے کیسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ مدارس والے اس بات سے ناراض ہو جائیں، لیکن زکوٰۃ مدرسوں کے لیے نہیں بنی ہے، زکوٰۃ مدارس کے لیے اسلام میں مختص نہیں کی گئی۔ زکوٰۃ تمہارے ان قریبی لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی کہ جو محتاج ہے، جو مسکین ہے، جو یتیم ہے، جو بیوائیں ہیں، جن کے پاس رزق نہیں ہے۔ تمہارے ان پڑوسیوں کے لیے جو دوسروں کا راستہ کاٹتے، تمہارے ان دوستوں کے لیے جن کے پاس عید منانے کے لیے رقم نہیں ہے، تمہارے ان رشتہ داروں کے لیے جو شرم کی وجہ سے کہتے نہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہے، تمہارے ان بھائی بہنوں کے لیے جو دیکھتے ہیں کہ کاش آج ہمارے بھائی کو غیرت آئے گی، وہ پوری دنیا کو بانٹ رہا ہے، شاید اس کو شرم آ جائے اور رات کے اندھیرے میں وہ ہمارے گھر بھی پہنچے کہ میں تیرا بھائی ہوں، یہ تیرا حق ہے، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ پوچھا ہی نہیں، ویسے 2000 مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ کوئی یہ معمولی جگہ جن علاقوں کا میں نے نام لیا، قدم قدم پہ وہاں مسلمان ہیں، ان مسجدوں کے امام، ان مسجدوں کے متولی، ان مسجدوں کے چیئرمین، ان مسجدوں کے ٹرسٹی، کان کھول کے سنو، اگر تمہارے گرد و نواح میں کوئی رمضان میں بھوکا ہے، اگر تمہارے گرد و نواح میں کوئی رمضان میں 2 وقت روٹی کے لیے ترس رہا ہے، اگر تمہاری مسجد کے اطراف کے اندر کوئی یتیم بچہ سسک رہا ہے، کسی بیوہ کے پاس تم رکھنے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہیں، تمہیں 1 کروڑ روپیہ بھی اگر مسجد پہ عیاشی کے لیے لگا دو گے تو تمہیں اس کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس کسی طرح کبھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح زکوٰۃ دینی شروع کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مدینہ المنورہ امیر ہونے لگا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین ایک دوسرے کی ضروریات کو دیکھتے، اور یہ حالت ہو گئی تھی کہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے ظاہری پردہ مطلب نبی علیہ السلام جب ہمارے آگے سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اپنے روضہ مقدس کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظاہری پردہ فرمایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو مسلمانوں نے اتنی طاقت سے اپنایا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، جن کی خلافت کو خلافت راشدین کا نمونہ کہتے ہیں، ان کے دور میں مسلمانوں یہ حالت ہو گئی تھی کہ مدینے سے، مکے سے، بڑے بڑی دمشق سے، بڑے بڑے علاقوں سے زکوٰۃ کا مال گاڑیوں میں لاد کے ہم الگ الگ دیشوں میں بھیجتے تھے۔ اس جگہ کا مسلمان حکمران اس کو چٹھی لکھ کے واپس بھیجتا تھا کہ امیر المومنین، یہاں تو پہلے ہی مسلمانوں کے پاس بہت پیسہ ہے، پہلے ہی مسلمانوں نے غیر مسلموں میں اتنا بانٹ دیا، پہلے ہی یتیموں مسکینوں میں اتنا بانٹ دیا کہ اب کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی بچا ہی نہیں۔ کس طرح؟ یہ کوئی عرب تیل نکلنے سے امیر نہیں ہوئے،